بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عزیز طلبہ و طالبات، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے متن عقیدۃ اہل سنت والجماعہ کی شرح کی مجالس جاری ہیں۔ اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ آج کی ہماری مجلس اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اور دیگر انبیاء پر ایمان کے حوالے سے ہے، اور بعض ان چیزوں کے حوالے سے کہ جو علماء اہل سنت اپنے عقیدے کی کتابوں میں انبیاء پر ایمان کے ضمن میں جن چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ صحابہ اور اسی طرح دیگر بعض مسائل کے جو انبیاء پر ایمان کے ضمن میں ذکر کیے جاتے ہیں، آج انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ إِلَى النَّاسِ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف اپنے انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا ہے، اور آگے سورہ نساء کی آیت ذکر کی کہ مبشرین و منذرین، اور یہ جو انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان کو یہ ذمہ داری دے کر بھیجا کہ وہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں، بشارتیں سنائیں، وہ لوگ جو کہ ان کی بات کو مان لیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنا لیں، اور وہ منذرین، اور وہ نہ ماننے والوں کو ڈرا دیں اور ان کو خبردار کر دیں، اور لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اور ایک اور مقصد انبیاء کو بھیجنے کا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر اور کوئی بہانہ باقی نہ رہ جائے، لوگوں کی حجت اللہ تعالیٰ منقطع کر دے انبیاء کو بھیجنے کے ذریعے، کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں بتایا نہیں تھا، تو نے ہمیں خبر نہیں دی تھی، اور تو نے ہمیں کسی کے ذریعے یہ پیغام نہیں بھیجا تھا کہ میں کس چیز سے راضی ہوتا ہوں اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ کا بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا تقاضا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف انہی میں سے بعض لوگوں کو اپنا نمائندہ بنا دیتا ہے، اور یہ نمائندے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص کرم یہ ہے کہ یہ نمائندے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قسم کی رعایت اور اللہ تعالیٰ کی خاص قسم کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بہترین نمونہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے، اور لوگ ان کو دیکھ کر ان کی اتباع کر سکتے ہیں، اور صرف ان کو دیکھ کر ان کی اتباع کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا ہے، اور ان انبیاء کا کثرت کے ساتھ کتاب و سنت میں تذکرہ بھی موجود ہے۔ بعض انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، بعض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا۔ تو انبیاء پر ایمان رکھنا اجمالی طور پر بھی اور تفصیلی طور پر بھی یہ ضروری ہے۔ اجمالی طور پر سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے ہمیں ان کا بتایا گیا ہو یا نہ بتایا گیا ہو، ہمیں ان کے نام معلوم ہو یا نام معلوم نہ ہو۔ اور تفصیلی طور پر سے مراد یہ ہے کہ جن جن انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جن انبیاء کے بارے میں تفصیل ہمیں معلوم ہے، جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، ان پر ہم اس تفصیل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں: وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ وَآخِرَهُمْ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کی ابتدا نوح سے ہوئی ہے، اور ان کا اختتام وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر: اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بے شک ہم نے آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی کہ جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد کے انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔ اس آیت سے استدلال کر کے علماء یہ کہتے ہیں کہ نوح جو ہیں وہ پہلے نبی ہیں، اگرچہ بعض روایات کے اندر اس بات کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ پہلے نبی آدم علیہ السلام ہی ہیں، لیکن بہرحال عموماً علماء جو ہے وہ اس آیت کے ذریعے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نوح جو ہے وہ پہلے نبی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا یہ سلسلہ یہ جاری رہا ہے، اور یہ انبیاء کی تعداد جو ہے یہ ایک بڑی تعداد ہے، اور ان کے تمام کے تمام انبیاء کے نام اللہ رب العزت نے ہمیں بتائے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ سورۃ النساء میں، اور اسی طرح سورہ غافر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بعض ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ تو وہ انبیاء جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اور جن کے بارے میں نہیں بتایا، ہم ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد مؤلف نے ذکر کیا کہ وَأَنَّ أَفْضَلَهُمْ مُحَمَّدٌ ثم إبراہیم ثم موسیٰ ثم نوح وعیسیٰ عیسیٰ ابن مریم وهم المخصوصون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ ان تمام انبیاء میں سب سے افضل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد ابراہیم ہیں، پھر موسیٰ ہیں، پھر نوح ہیں، پھر عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور یہ وہ انبیاء ہیں کہ جن کا الگ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تذکرہ قرآن مجید میں کیا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، کہ جب ہم نے انبیاء سے پختہ عہد لیا، اور وَمِن کا اور آپ سے بھی، وَمِن نوح اور نوح سے بھی، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ تو یہ انبیاء، ان انبیاء کا الگ سے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اسی طرح بعض علماء کی رائے کے مطابق یہ وہی علماء ہیں، یہ وہی انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم کہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل۔ تو اولو العزم رسل سے مراد بھی ایک تفسیر کے مطابق یہی انبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ان کا تذکرہ کیا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ تو الگ سے ان انبیاء کا تذکرہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان انبیاء کو ایک امتیاز اور ایک جو خصوصیت ہے وہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں حاصل ہے۔ پھر مؤلف کہتے ہیں وَنَعْتَقِدُ أَنَّ شَرِيعَةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم حاویۃ لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصین بالفضل، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ ان تمام ذکر کردہ انبیاء کی شریعتوں میں جو بھی فضائل ہیں ان سب کو اکٹھا کرنے والی ہے، یعنی کہ وہ تمام فضائل، وہ تمام خوبیاں، وہ تمام امتیازات جو ان افضل انبیاء کی شریعتوں میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام خوبیاں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جمع کر دی ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے ان 5 انبیاء کا تذکرہ کر کے یہ کہا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس شریعت میں، آخری شریعت میں، ان تمام فضائل اور امتیازات کو جمع کر دیا ہے جو سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ پھر مؤلف کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ جَمِيعَ الرُّسُلِ بَشَرٌ مَخْلُوقُونَ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تمام رسول وہ انسان تھے اور مخلوق تھے، لَيْسَ لَهُم مِّن خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ شَيْءٌ، اور ان میں ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، اس کے خصائص میں سے کچھ بھی ان انبیاء کے اندر نہیں تھا، یعنی کہ یہ انبیاء باوجود اپنی اہمیت کے، باوجود اپنی فضیلت کے، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہونے کے، یہ مخلوق تھے اور یہ رب نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کے بارے میں کہا قال اللہ تعالی عن نوح وهو اولهم، اور وہ انبیاء کے سب سے ابتدائی نبی ہیں، کہا کہ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، میں یہ نہیں کہتا، نوح نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یا میں غیب کو جانتا ہوں، یا میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی وامر اللہ تعالی محمدا وهو آخرهم ان یقول، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ یہ کہیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں،
اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اور یہ حکم دیا کہ وہ یہ کہیں وَأَن يَقُولَ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ اور وَأَن يَقُول، اور یہ حکم دیا کہ وہ یہ کہیں کہ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، میں تمہارے نقصان اور تمہیں ہدایت دینے کا بھی مالک نہیں ہوں۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے مقابلے میں کوئی مجھے پناہ بھی نہیں دے سکتا اور میں اللہ سے بھاگ کر کہیں جا بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تمام کے تمام انبیاء یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے۔ یہ باوجود اللہ تعالیٰ کے قرب کے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین مخلوق ہونے کے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ربوبیت میں شریک نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے۔ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُمْ عَبِيدٌ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ انبیاء اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے بندے تھے۔ اکرمہم اللہ تعالی بالرسالہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ذریعے عزت بخشی۔ ووصفہم بالعبودیۃ فی اعلی مقاماتہم وفی سیاق الثناء علیہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بلند ترین مقامات پر بلند ترین چیزوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان کیا وہ عبودیت کا وصف تھا، اور ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے عبودیت کے وصف کے ذریعے کی کہ یہ میرے بندے تھے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کئی مقامات پر، اسراء اور معراج کے مقام پر بھی، اور اس طرح دیگر قرآن مجید کو نازل کرنے کے مقام پر بھی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلند ترین مقامات پر اپنے بندوں کی جو تعریف کی ہے، انبیاء کی جو تعریف کی ہے، وہ ان کے عبودیت کے وصف کے ذریعے کی ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقال فی اولہم نوح، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا بندہ تھا، انہ کان عبدا شکورا، نوح جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور بڑے شکر گزار تھے۔ وقال فی آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے بھی عبودیت کا وصف ذکر کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عبودیت کا وصف ذکر کیا۔ اور وقال فی رسل آخرین، باقی انبیاء کے بارے میں یہ کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، ہمارے بندوں کو یاد کیجیے، ہمارے بندوں کا تذکرہ کیجیے۔ اور کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجیے، داؤد کو یاد کیجیے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہمارے جو داؤد تھے، داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیے، نعم العبد، بہترین ہمارے بندے تھے۔ وقال فی عیسی ابن مریم، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہتا ہے ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، ان هو الا عبد، وہ تو نہیں تھے مگر ہمارے بندے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اپنے انبیاء کو اور رسل کو عبودیت اور بندگی کے وصف سے یاد کرتا ہے، اور یہ وصف یہ کوئی ان کی شان میں کمی کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی بلند شان کو بیان کرتا ہے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا یہ اس کے لیے قابل تعظیم اور قابل عزت بات ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی تحقیر اور اہانت نہیں ہے، بلکہ اہانت اور تحقیر اس چیز میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کرے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ کی بندگی سے باہر ہونا، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے خارج ہونا، یہ اس کے لیے تحقیر کی بات ہے۔ اور انبیاء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کامل ترین بندے ہوتے ہیں، اور یہ ان کے لیے سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑی ان کے لیے تکریم کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ذکر کرتا ہے۔ مؤلف اس کے بعد کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَتَمَ الرِّسَالَاتِ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسالتوں کو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے ختم کر دیا، مکمل کر دیا ہے۔
وَأَرْسَلَهُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا۔ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کے جو آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اور اس کے علاوہ کوئی اور معبود عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے۔ تو فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وہ رسول کہ النبی الامی، وہ جو نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے۔ واتبعوہ، اور اس کی اتباع کرو، اس نبی کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کو پا سکو۔ تو تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت جو ہے وہ عام ہے، یہ انتہائی اہم بات ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی طور پر تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا ہے، اور اس بات کا تذکرہ بہت ساری نصوص کے اندر بھی ہے، اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس بات کی خبر دی ہے۔ وَنُؤْمِنُ، مؤلف کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں بِأَنَّ شَرِيعَتَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شریعت ہے، ہی دین الاسلام الذی ارتضاہ اللہ تعالی لعبادہ، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کر لیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ، اور اللہ تعالیٰ کسی سے اس دین کے علاوہ کچھ اور قبول نہیں کرے گا۔ لِقَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے کہ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، کہ وہ دین جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے وہ تو صرف اسلام ہی ہے۔ وَقَوْلُهُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اس اسلام کو جو میں نے نازل کیا ہے وہ تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام سے مراد اسلام کی تفسیر وہ ارکان خمسہ کے ذریعے بھی کی جاتی ہے کہ شہادتین اور نماز کو قائم کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، اور اسی طرح اسلام کی ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک واہلہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے توحید کے اقرار کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے، اور شرک اور اہل شرک سے اپنی برات کا اعلان کر دے۔ تو یہ وہ اسلام ہے کہ جس کے علاوہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس اسلام لے کر آئے گا اور ایمان لے کر آئے گا آخری نبی پر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی قبول کرے گا۔ اس کے علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کوئی دین بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ مؤلف کہتے ہیں وَنَرَا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ أَنَّ مَنْ زَعَمَ الْيَوْمَ دِينًا قَائِمًا مَقْبُولًا عِنْدَ اللَّهِ، جو بندہ یہ سمجھتا ہو کہ آج کوئی اور دین ایسا ہے کہ جو باقی ہے اور اللہ کے ہاں مقبول ہے اسلام کے علاوہ، من دین الیہودیت او النصرانیت او غیرہما، چاہے وہ یہودیت ہو چاہے وہ نصرانیت ہو یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور دین ہو، فہو کافر، جو بندہ ایسا سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ ثم ان کان اصلہ مسلما، اگر اصلاً وہ پہلے مسلمان تھا اور پھر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو یستتاب، اس سے توبہ کا تقاضا کیا جائے گا، قاضی اور حاکم اس سے توبہ کروائے گا۔ فإن تاب، اگر وہ توبہ کر لے تو اچھی بات ہے، وإلا قتل مرتدا، تو ورنہ اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، لأنہ مکذب للقرآن،
کیونکہ یہ شخص یہ دعویٰ کر کے، یہ عقیدہ رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام کے علاوہ بھی کوئی دین قابل قبول ہے، یہ قرآن مجید کی تکذیب کر رہا ہے، قرآن مجید کو جھٹلا رہا ہے۔ پھر مؤلف کہتے ہیں وَنَرَىٰ أَنَّ مَنْ كَفَرَ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى النَّاسِ جَمِيعًا فَقَدْ كَفَرَ بِجَمِيعِ الرُّسُلِ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ گویا کہ تمام انبیاء کا انکار کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ برسولہ الذی یزعم انہ مؤمن بہ ومتبع لہ، یہاں تک کہ یہ اس رسول کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ کذبت قوم نوح المرسلین، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بارے میں کہا کہ انہوں نے تمام انبیاء کو جھٹلا دیا، فجعلہم مکذبین لجمیع الرسل مع انہ لم یسبق نوحا رسول، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوم نوح نے تمام انبیاء کی تکذیب کر دی، حالانکہ نوح سے پہلے تو کوئی انبیاء موجود ہی نہیں تھے، تو کس طرح انہوں نے تمام انبیاء کی تکذیب کر دی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ کسی ایک نبی کو جھٹلا دینا، کسی ایک نبی کی تکذیب کر دینا، یہ دراصل اس نبی کی تکذیب نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس نبی کو بھیجنے والے کی اور اس نبی کو بھیجنے والے کے ساتھ ساتھ دیگر تمام انبیاء کی تکذیب ہوتی ہے۔ تو جب کسی ایک نبی کو جھٹلا دیا جائے تو اس سے تمام انبیاء کی تکذیب، ان کو جھٹلا دینا لازم آتا ہے۔ اسی لیے ہمارے عقیدے کے اندر یہ بڑی واضح بات ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں ان کے نام معلوم ہوں یا نہ ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق تھے، سچے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، اور ان میں سے جن کے نام ہمیں معلوم ہیں ہم ان پر ان کے ناموں کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر، اور اس بات پر کہ آپ کے آنے کے بعد نجات کا واحد راستہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا ہے، اور آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ نجات اب نہیں پا سکتا۔ ان تمام چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق ڈال دیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہتے ہیں ہم بعض چیزوں پر یا بعض انبیاء کو تو مانتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض کا کفر کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ایک درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے بڑا اہانت والا، رسوا کن عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین خلفوه فی امتہ علما ودعوة وولایة، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آپ کے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ خلفاء تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں آپ کا علم، آپ کی دعوت اور آپ کی حکومت کا بیڑا سنبھالا، آپ کے جانشین بنے، آپ کے وارث بنے۔ اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ان میں سب سے افضل اور خلافت کے سب سے زیادہ حقدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور پھر عمر بن خطاب تھے، پھر عثمان بن عفان تھے، اور پھر علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ وَهَكَذَا كَانُوا فِي الْخِلَافَةِ قَدَرًا كَمَا كَانُوا فِي الْفَضِيلَةِ شَرْعًا، تو ان کی جو ترتیب خلافت کی ہے یہی ترتیب ان کی آپس میں فضیلت کی بھی ہے، یعنی کہ فضیلت کے اعتبار سے بھی ترتیب یہی ہے جو کہ خلافت کے حوالے سے ترتیب ہے۔ اور وَمَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ لِيُوَلِّيَ عَلَى خَيْرِ الْقُرُونِ رَجُلًا وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ وَأَجْدَرُ بِالْخِلَافَةِ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کرنے والا نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ہی یہ چیز خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر القرون پر،
بہترین زمانے کے بہترین لوگوں پر ایسے شخص کو حکمران بنا دیتا کہ جو ان کا بہترین نہ ہوتا اور جو ان تمام لوگوں میں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار نہ ہوتا۔ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْمَفْضُولَ مِنْ هَؤُلَاءِ قَدْ يَتَمَيَّزُ بِخِصِّيصَةٍ يَفُوقُ فِيهَا وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْمَفْضُولَ مِنْ هَؤُلَاءِ قَدْ يَتَمَيَّزُ بِخَصِيصَةٍ يَفُوقُ فِيهَا مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ لَكِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ بِهَا الْفَضْلُ الْمُطْلَقُ عَلَى مَنْ فَضَلَهُ لِأَنَّ مُوجِبَاتِ الْفَضْلِ كَثِيرَةٌ مُتَنَوِّعَةٌ۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان میں سے جو مفضول ہے، یعنی کہ جو فضیلت میں دوسرے یا تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہیں، ان کے اندر ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسی خصوصیت ہو کہ جس خصوصیت کے معاملے میں وہ اپنے سے زیادہ فضیلت رکھنے والے سے آگے بڑھے ہوئے ہوں۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کسی ایسے شخص میں ان خلفائے راشدین میں سے، مثال کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نسب کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قربت حاصل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس طرح حاصل نہیں ہے جس طرح سیدنا علی کو حاصل ہے۔ تو بعض دفعہ کوئی مفضول جو کہ افضلیت میں کم ہو، وہ اپنے سے زیادہ فضیلت رکھنے والے سے آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن کسی جزوی چیز میں، تو اس جزوی طور پر اپنے سے افضل سے آگے نکلنے سے مطلق جو فضیلت ہے اس کی ترتیب یہ متاثر نہیں ہوتی۔ یعنی کہ مطلقاً مجموعی طور پر جو افضلیت ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کو حاصل ہے، آپ کے بعد سیدنا عمر کو حاصل ہے، آپ کے بعد سیدنا عثمان کو حاصل ہے، آپ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں بعض چیزوں میں وہ فضیلت ان کو حاصل ہو جو سیدنا ابوبکر سے فائق ہو، سیدنا عثمان کو بعض چیزوں میں وہ فضیلت حاصل ہو کہ وہ شیخین کریمین سے فائق ہوں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بعض چیزوں میں ایسی افضلیت، ایسی فضیلت حاصل ہو، ایسی خصوصیت حاصل ہو کہ آپ خلفائے ثلاثہ سے آگے نکلے ہوئے ہوں۔ تو بعض چیزوں میں کسی شخص کا آگے نکلا ہوا ہونا اس سے مطلقاً جو فضیلت ہے اس کی ترتیب میں فرق نہیں پڑتا، اور ایسا ہے بھی، ایسا بہت ساری چیزوں میں موجود بھی ہے۔ پھر مؤلف کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ خَيْرُ الْأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ امت سب سے بہترین امت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے تاکہ وہ لوگوں کو معروف کا حکم دے، منکر سے روکے، منع کرے اور اللہ پر ایمان رکھے۔ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الصَّحَابَةُ ثُمَّ التَّابِعُونَ ثُمَّ تَابِعُوهُمْ، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس امت کے بہترین لوگ وہ صحابہ ہیں اور ان کے بعد تابعین ہیں اور اس کے بعد تابعین کی اتباع کرنے والے تبع تابعین ہیں۔ اور وَبِأَنَّهُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُم حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیشہ اس امت میں وہ گروہ باقی رہے گا جو حق پر جمع ہوا ہوگا، حق پر قائم ہوگا، اور اس کی مخالفت کرنے والے یا اس کا ساتھ چھوڑ دینے والے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ آ جائے گا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس دین پر امت کو چھوڑ کر گئے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی زمانوں میں سے ایسا زمانہ ہو کہ جس میں کوئی شخص بھی اس دین پر قائم نہ ہو اور اس دین کی اس شکل میں بقا جو ہے وہ باقی نہ رہے کہ جس شکل پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس امت کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر وہ گروہ باقی رہے گا جو دین کو اس کی اصل حالت میں، دین کو اس شکل میں کہ جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چھوڑ کر گئے اور صحابہ جس دین پر تھے، جو دین کی اس شکل کو اور دین کی اس حالت کو محفوظ رکھے گا، اور اس گروہ کی مخالفت کرنے والے، اس گروہ کا ساتھ چھوڑ دینے والے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور یہ ہر زمانے میں باقی رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ وَنَعْتَقِدُ أَنَّ مَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْفِتَنِ
فقد صدر عن تأویل اجتہدوا فیہ فمن کان منہم مصیبا کان لہ اجران ومن کان منہم مخطئا فلہ اجر واحد وخطأہ مغفور لہ۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا، جو فتنے صحابہ کے درمیان واقع ہوئے، آپس میں کچھ اختلافات اور لڑائیاں ہوئیں، فقط صدر عن تأویل اجتہدوا فیہ، تو وہ اس میں تأویل کرنے والے تھے جس میں انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ کیا مطلب؟ معنی یہ ہے کہ یہ لڑائی یا آپس کا جو اختلاف یا آپس کا جو فتنہ تھا یہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں تھا، اور یہ دل کی کجی یا دل کی ٹیڑھ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ ایسے اختلاف کی وجہ سے تھا کہ جس میں فریقین وہ مجتہد تھے، فریقین نے اجتہاد کیا اور انہوں نے اپنی اپنی تعویل کی۔ ہاں، بعض اس میں درست تھے اور بعض کو اپنے اس اجتہاد میں غلطی لگ گئی۔ تو صحابہ کا آپس کا جو اختلاف ہے وہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دونوں گروہ آپس میں اختلاف کرنے میں وہ اپنی اپنی جگہ پر نیک نیت تھے اور مجتہد تھے، اور ان میں سے بعض کا اجتہاد جو ہے وہ درستگی کو پہنچا اور بعض سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی۔ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُخْطِئًا فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، تو جو خطا پر تھا اس کے لیے ایک اجر ہے، وَخَطَأُهُ مَغْفُورٌ لَهُ، اور اس کی غلطی جو ہے وہ بخش دی گئی ہے، اس کی غلطی معاف کر دی گئی ہے۔ اور وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُصِيبًا كَانَ لَهُ أَجْران، اور جو اپنے اس اجتہاد میں درستگی پر تھا تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے انتہائی اہم چیز ذکر کی ہے کہ اہل سنت کے عقیدے میں سے ہے کہ وَنَرَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ الْكَفُّ عَنْ مُسَاوِئِهِمْ فَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِمَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنَ الثَّنَاءِ الْجَمِيلِ۔ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کی کوتاہیوں اور صحابہ کی خامیوں کو نکال کر ان کو اچھالنا، اس سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا واجب ہے۔ ہم صحابہ کو نہیں ذکر کرتے مگر صرف اسی چیز کے ساتھ کہ جس کے وہ مستحق ہیں، تعریف کے ساتھ، اور ان کی حمد و ثنا اور ان کی تعریف اور ان کے اچھے اوصاف کا تذکرہ کرنا، ہم صحابہ کو صرف اس طرح ذکر کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ وَأَن نُطَهِّرَ قُلُوبَنَا مِنَ الْغِلِّ وَالْحِقْدِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم اپنے دلوں کو صحابہ کے بارے میں کینے سے اور صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں میں بغض بھرنے سے اپنے دلوں کو اس چیز سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اہل سنت اپنے دلوں کو صحابہ کے بارے میں صاف رکھتے ہیں، اپنی زبانوں کو صحابہ کے بارے میں صاف رکھتے ہیں، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہو جاتے کہ جن کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں یا صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں یا ایک جماعت کے بارے میں کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ان کی زبان صحابہ کے بارے میں احتیاط نہیں کرتی اور صحابہ کی جماعت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے صحابہ کی تعریف کی ہے، ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے اور ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رضا کا اعلان کر دینے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی مطلق طور پر صحابہ کی تعریف کر دینے کے بعد کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ مخلوق ان کو برے الفاظ میں یاد کرے۔ اور اسی طرح پھر مؤلف نے قرآن مجید کی یہ آیت ذکر کی ہے لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ صحابہ میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا اور جنہوں نے اس کے بعد کیا، یہ برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام سے الحسنہ، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس میں فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے اور فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے، یا ایک قول کے مطابق صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے اور صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقول اللہ تعالی فینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو کہ ان صحابہ کے بعد آنے والے ہیں، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے والے، اور ان میں سب سے پہلے اس آیت کا جو مصداق ہیں وہ صحابہ ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان پہلے ایمان لانے والوں کے لیے کوئی غل، کوئی کینہ اور کوئی میل باقی نہ رہنے دے، انک رؤوف الرحیم، اے اللہ بے شک تو بڑا مہربان ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔
تو انسان کو ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے کہ جو صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں اور ان کو اچھے الفاظ ہی میں یاد کرتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنا، اور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو صاف رکھنا اور اپنے دلوں کو صاف رکھنا اور ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا اور ان کے آپس کے فتنے سے اپنی زبان کو روک کر رکھنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کے تابع ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں ان پر ایمان لانے کے ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے گواہ ہیں۔ صحابہ جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تیار کردہ پہلی نسل ہیں، تو صحابہ کے مقام کو اور ان کی اہمیت کو اور دین میں ان کی مرکزیت کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ نبوت کے پہلے گواہ ہیں، اور وہ لوگ نبوت کے اور اس دین کے سب سے پہلے شاہد ہیں جنہوں نے اس دین کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر امت تک منتقل کیا ہے۔ تو اس طرح انبیاء پر ایمان کے حوالے سے اختصار کے ساتھ مؤلف رحمہ اللہ نے ضروری باتیں ذکر کی ہیں، اور اس کا اختصار اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کو منتخب کیا ہے اور انبیاء کو بھیجا ہے، جو مخلوق میں سب سے بڑھ کر اچھے اخلاق والے، اچھے کردار والے اور کامل اور اکمل سیرت والے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان انبیاء کے ذریعے اپنی مخلوق کی رہنمائی کا کام لیتا ہے، اور ان کا اختتام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے باقی تمام انبیاء کا انبیاء کی جو اتباع ہے اس کا دروازہ بند کر دیا ہے، اور اب قابل اتباع ذات صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اہل سنت تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، کسی ایک نبی کی نبوت کے بارے میں بھی شک نہیں کرتے۔ جن انبیاء کا تذکرہ ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے ان پر تفصیل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، جن کا اجمال کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے ان پر اجمال کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجالس میں ہم قیامت پر ایمان کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ، اور اسی طرح تقدیر کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔